that as President of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions and perform my function honestly to the best of my ability. honestly to the best of my ability. آصف زرداری نے صدر پاکستان کا حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے حلف لیا. سابق صدر عارف الوی، نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، دیگر سروسز چیفز، چیئرمین سینیٹ، چاروں صوبوں کے گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کی شرکت. بلاول بھٹو، آصفہ بختاور کے علاوہ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما بھی تقریب میں شریک ہوئے. حلف اٹھاتے ہی ہال جی اے بھٹو اور زندہ ہے بی بی زندہ ہے کے نعروں سے گونج اٹھا. کابینہ ڈویژن نے آصف زرداری کی بطور صدر تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. آج دن 12 بجے گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا. چین کے صدر شی جن پنگ کی صدر پاکستان منتخب ہونے پر آصف زرداری کو مبارکباد. اپنے پیغام میں کہا، پاک چین دوستی تاریخ کا انتخاب اور عوام کا قیمتی خزانہ ہے. چین اور پاکستان اچھے پڑوسی، اچھے دوست، اچھے شراکت دار اور اچھے بھائی ہیں. دونوں ملکوں نے سی پیک کی تعمیر میں اچھے نتائج حاصل کیے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی بھی آصف زرداری کو مبارکباد اور نیک تمناؤں کا اظہار. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے امید ظاہر کی آصف زرداری کے دور صدارت میں دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی اور مذہبی تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط اور گہرے ہوں گے. ترک صدر طیب ایردوان کا آصف زرداری کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. کہا، پاکستانی عوام کی خوشحالی کے لیے دعا گو. آرٹیکل 6 کے تحت اگر مقدمہ چلانا ہے تو ویلکم چلائیں، مگر یہ کہ میں نے آئین کی پاسداری کی، میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا. غیر آئینی اقدامات کا الزام لگانے والے عدالت جائیں. بطور صدر آئین کی پاسداری کی سابق صدر عارف الوی کی نیوز کانفرنس. کہا، ملک جوڑنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ضروری ہے. پاکستان کے لیے وفادار اور ایماندار لیڈر میں نے آج تک نہیں دیکھا. سانحہ 9 مئی کو ہونے والے توڑ پھوڑ کے خلاف تھا اور ہوں. میں نے خود سائفر دیکھا. سائفر خفیہ رکھنا ہے. میں آج جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد سائفر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ کورٹ کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی. تحریک انصاف کا مبینہ دھاندلی کے خلاف شہر شہر احتجاج. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں، پہلے دھاندلی کر کے ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، پھر مخصوص نشستیں بھی دیگر جماعتوں میں بانٹ دی گئیں. چیف الیکشن کمشنر بار بار آئین توڑ رہے ہیں. شاید وہ آئین توڑنے کی سزا بھول چکے. فارم 45 کے مطابق نتائج جاری نہ ہوئے تو اپنے حق کے لیے آخری حد تک جائیں گے. سائفر کے معاملے پر چیف جسٹس سے عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ. بھولے فیئر ٹرائل کر کے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. لاہور میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج میں شریک پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسا، سلمان اکرم راجہ اور حافظ فرحت عباس سمیت متعدد زیر حراست. پولیس نے چند گھنٹے بعد لطیف کھوسا کو شخصی ضمانت پر رہا کر دیا. صدر آصف زرداری آج وفاقی وزراء سے حلف لیں گے. وفاقی کابینہ کی تشکیل کے لیے نواز شریف اور شہباز شریف میں مشاورت مکمل. اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ، خواجہ آصف کو وزیر دفاع بنایا جائے گا. احسن اقبال وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی کا قلمدان سنبھالیں گے. عطا تارڑ کو وزیر اطلاعات، مصدق ملک کو وزیر توانائی بنایا جائے گا. سینیٹر اعظم نذیر تارڑ قانون و انصاف کا محاذ سنبھالیں گے. سردار محمد یوسف کو وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کا قلمدان سونپے جانے کا امکان. جلیل عباس مشیر خارجہ، طارق فاطمی معاون خصوصی خارجہ امور ہوں گے. اورنگزیب خان مشیر خزانہ اور محسن نقوی کو مشیر داخلہ بنایا جائے گا. عبدالعلیم خان اور صالح حسین کی بھی شمولیت کا امکان. مسلم لیگ نون کی ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو وفاقی کابینہ میں شمولیت کی دعوت. ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے مسکرا کر بات ٹال دی، ہاں یا نہ میں جواب نہ دیا. پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے پی پی کا اہم اجلاس ہوگا. کابینہ میں شمولیت کی مسلسل پیشکش پر غور ہوگا. سینیٹ انتخابات پر بھی مشاورت کی جائے گی. مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے 9 نام الیکشن کمیشن کو جمع کرا دیے. سائرہ افضل تارڑ، بشرا بٹ، ہما چغتائی، مہجمین عباسی، گلناز شہزادی شامل.
شمائلہ رانا، مریم اکرام، شازیہ فرید اور سیدہ آمنہ بطول کا نام بھی فہرست میں شامل۔ نون لیگ کو پنجاب سے قومی اسمبلی کی 27 سیٹیں ملیں۔ ابتدائی فہرست میں 20 نام دیے گئے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا فیصلہ، رمضان ریلیف پیکج کا حجم 7.5 ارب سے بڑھا کر 12.5 ارب روپے کر دیا۔ یوٹیلیٹی اسٹورز اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ موبائل یونٹس بھی سستے داموں اشیاء ضروریہ فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیادہ سے زیادہ غریب، نادار اور مستحق افراد تک رمضان ریلیف پیکج پہنچانے کی ہدایت۔ رمضان ریلیف پیکج کے تحت مستحق افراد کو بازار سے 30% سستی اشیاء دی جائیں گی۔ آٹے پر 77 روپے اور گھی پر 70 روپے فی کلو سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رمضان بازار کنٹرول روم کا دورہ، رمضان پیکج کی گھروں میں ترسیل کا جائزہ لیا۔ کہا عوام کو قطاروں میں لگنے نہیں دیں گے، عوام کو ان کا حق ان کی دہلیز پر پہنچایا جائے گا، کسی قسم کی رکاوٹ یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ رمضان پیکج اور دیگر امور کے بارے میں ڈسٹرکٹ سکور کارڈ بنایا جائے گا، خلاف ورزی کی صورت میں نمبر کم ہوں گے۔ 10 رمضان تک تمام مستحقین تک رمضان نگہبان پیکج پہنچانے کی ہدایت۔ رمضان پیکج سب کو نہیں ملتا، حکومت قیمتیں بھی کنٹرول کرے، شہریوں کا مطالبہ۔ مہنگائی نے ماہ مقدس کو روزہ داروں کے لیے امتحان بنا دیا۔ تاجر ایک ہی مہینے میں سال بھر کا منافع کمانے پر تل گئے۔ پیاز 330، ٹماٹر 160 اور بھنڈی 320 روپے کلو تک جا پہنچی۔ لیمو 540 روپے فی کلو پر پہنچ گیا اور عام آدمی کو خریداری کا کھلا چیلنج دینے لگا۔ سیب 400 روپے فی کلو اور کیلے 300 روپے درجن۔ کوئٹہ میں یکبستہ ہواؤں کا راج، گرما گرم سوپ نے ٹھنڈے ٹھار موسم کا لطف دوبالا کر دیا۔ یخنی اور انڈوں پر بھی خوب ہاتھ صاف کیے جاتے ہیں۔ بھارت میں عام انتخابات سے چند ہفتے پہلے الیکشن کمشنر ارون گوئل مستعفی، صدر دروپدی مرمو نے استعفیٰ قبول کر لیا۔ ارون گوئل کے استعفے کے بعد بھارتی الیکشن کمیشن میں صرف چیف الیکشن کمشنر ہی باقی بچ گئے۔ الیکشن کمشنر کے استعفے کی وجہ سامنے نہیں آ سکی۔